کراچی سے خیبر تک بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، طویل بندش کے بعد بجلی کی مرحلہ وار بحالی۔ کراچی میں بجلی مکمل بحال کر دی گئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق چند علاقوں میں مقامی فالٹ کی درستگی جاری ہے۔ لیسکو کا شہر بھر میں بجلی کی مکمل بحالی کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بجلی مکمل بحال نہ ہو سکی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق صوبے کے 40% علاقوں کے فیڈرز کو بحال کر دیا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں تاحال بجلی مکمل بحال نہ ہو سکی۔ بجلی بند ہوتے ہی پورے ملک کا نظام رک گیا۔ کراچی کے نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں آپریشن ملتوی، موبائل فون سروس متاثر رہی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین بھی 3 گھنٹے تک رکی رہی۔ گھنٹوں بجلی بند رہنے کے باوجود حکومت فالٹ سے ہی لا علم۔ وزیر برائے پاور ڈویژن عمر ایوب کا فالٹ نہ ڈھونڈنے کا اعتراف۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ نے عمر ایوب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں ثابت ہو گیا نااہل کپتان کے کھلاڑی بھی نااہل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بجلی بریک ڈاؤن کا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے بجلی کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی۔ حکومت بجلی کے نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کی لیے کوشاں ہے۔ مسلم لیگ نون کا شبلی فراز کے الزام پر دو ٹوک جواب۔ کہا شبلی فراز صاحب آپ کا ہوم ورک ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے۔ نون لیگ نے ٹرانسمیشن کیپیسٹی میں 5 سالوں میں 47% اضافہ کیا۔ گیس کے بعد بجلی کی طویل بندش، سلیکٹڈ حکومت کا کارنامہ۔ نااہل ٹولے نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا ملک چلانا سلیکٹڈ کے بس کی بات نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا رد عمل۔ بجلی کیا غائب ہوئی، سوشل میڈیا پر تو جیسے چاند رات ہو گئی۔ آدھے گھنٹے میں 50 لاکھ سے زائد میمز شیئر کی گئیں۔ کسی نے جنگ کا خدشہ ظاہر کیا تو کوئی لوڈ شیڈنگ کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ کا تذکرہ کرتا رہا۔ وفاق کا کراچی کے لیے 50 فائر ٹینڈرز اور 2 باؤزرز کا تحفہ۔ گورنر سندھ صحافی کے سوال پر ناراض۔ فائر ٹینڈرز کے پیسے شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم دیے، آپ کی حکومت نے لیٹ منگوائے۔ صحافی کا سوال، تمام منصوبے نواز شریف نے نہیں بنائے، ہم نے بھی بہت کام کیے ہیں۔ اگر سب نواز شریف نے کیا تو پھر بریک ڈاؤن بھی نواز شریف نے ہی کیا ہے۔ عمران اسماعیل کا جواب۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کراچی محمود آباد نالے کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ۔ کہتے ہیں جنہیں نالے سے ہٹائیں گے انہیں 2 سال کے لیے کرایہ دیں گے۔ سب کی رہائش کا مستقل حل بھی کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا دوسرا مرحلہ کل مالاکنڈ میں میدان سجے گی۔ مولانا فضل الرحمان مظاہرے کی قیادت کریں گے۔ دیگر جماعتوں کے قائدین بھی شرکت کریں گے۔ امراض قلب کے اسپتالوں میں سٹنٹس ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ محکمہ صحت کے حکام سے جواب طلب۔ خریداری میں تاخیر پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 46 افراد ہلاک۔ ہلاکتوں کی تعداد 10,644 ہو گئی۔ ایک دن میں 2899 کیسز رپورٹ۔ نون لیگ کی ایم پی اے انیزہ فاطمہ، ان کے شوہر کو بھی کورونا ہو گیا۔ کراچی میں تعینات انڈونیشیا کے قونصل جنرل توتوک پریانو متو چل بسے۔ قونصل جنرل عارضہ عقل میں مبتلا تھے، جسے خاکی سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا انڈونیشیا کے قونصل جنرل کی وفات پر اظہار تعزیت۔ ملک بھر میں شدید سردی، پہاڑوں پر برف ہی برف۔ شانگلہ میں ہر سو سفیدی، سیاح حسین نظارے دیکھنے پہنچ گئے۔ کلات میں سائبیرین ہوائیں چلنے سے پارہ -11 ریکارڈ۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی یکبستہ ہوائیں، پارہ 6.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی میں اداکار جلال علی عرف عبد الرحمان غازی اور پروڈیوسر سرکمال تیکدن کی کراچی آمد۔ عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں سے ملاقات، تحائف بھی دیے، کیک بھی کاٹا۔ اداکار جلال علی کا کہنا ہے کہ پاکستان آ کر خوشی ہوئی، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ بجلی بند ہوتے ہی پورے ملک کا نظام رک گیا۔ کراچی کے نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں آپریشن ملتوی، موبائل فون سروس متاثر رہی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین بھی 3 گھنٹے تک رکی رہی۔ گھنٹوں بجلی بند رہنے کے باوجود حکومت فالٹ سے ہی لا علم۔ وزیر برائے پاور ڈویژن عمر ایوب کا فالٹ نہ ڈھونڈنے کا اعتراف۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ نے عمر ایوب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں ثابت ہو گیا نااہل کپتان کے کھلاڑی بھی نااہل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بجلی بریک ڈاؤن کا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا۔
कहते हैं माजी की हुकूमतों ने बिजली के निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत बिजली के निज़ाम को अपडेट करने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून का शिबली फराज के इल्जाम पर दो टोक जवाब। कहा, शिबली फराज साहब, आपका होमवर्क हमेशा नामुकम्मल होता है। नून लीग ने ट्रांसमिशन कैपेसिटी में 5 सालों में 47% इजाफा किया। गैस के बाद बिजली की तवील बंदिश सिलेक्टेड हुकूमत का कारनामा। नाअहल टोले ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। साबित हो गया मुल्क चलाना सिलेक्टेड के बस की बात नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। बिजली क्या गायब हुई, सोशल मीडिया पर तो जैसे ये चांद रात हो गई। आधे घंटे में 50 लाख से ज्यादा मीम्स शेयर की गईं। किसी ने जंग का खदशा जाहिर किया तो कोई लोड शेडिंग के पीछे गैर मुल्की हाथ का तस्करा करता रहा। विफाक का कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स का तोहफा। गवर्नर सिंध सहाफी के सवाल पर नाराज। फायर टेंडर्स के पैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वजीर आजम दिए। आपकी हुकूमत ने लेट मंगवाए। सहाफी का सवाल, तमाम मंसूबे नवाज शरीफ ने नहीं बनाए, हमने भी बहुत काम किए हैं। अगर सिर्फ नवाज शरीफ ने किया तो फिर ब्रेक डाउन भी नवाज शरीफ ने ही किया है। इमरान इस्माइल का जवाब। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची महमूदाबाद नाले के एतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। कहते हैं जिन्हें नाले से हटाएंगे उन्हें 2 साल के लिए किराया देंगे। सबकी रिहाइश का मुस्तकिल हल भी करना है। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दूसरा मरहला। कल मालाकंड में मैदान सजेगी। मौलाना फजलुर रहमान मुजाहिरे की क़यादत करेंगे। दीगर जमातों के कायदीन भी शिरकत करेंगे। अमराज़ कल्ब के अस्पतालों में स्टेंट्स खत्म होने पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। महकमा सेहत के हुकाम से जवाब तलब। खरीदारी में ताख़ीर पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अफराद। हलाकतों की तादाद 10,644 हो गई। एक दिन में 2899 केसेस रिपोर्ट। नून लीग की एमपीए अनीजा फातिमा, उनके शौहर को भी कोरोना हो गया। कराची में तैनात इंडोनेशिया के कौंसल जनरल तोतोक परियानो मतू चल बसे। कौंसल जनरल आर्जा कल्ब में मुब्तला थे, जिससे खाकी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंडोनेशिया के कौंसल जनरल की वफात पर इज़हार ताज़ियत। मुल्क भर में शदीद सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। शांगला में हर सू सफेदी, सयाह हसीन नज़ारे देखने पहुंच गए। कल रात में साइबेरियन हवाएं चलने से पारा -11 रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी यकबस्ता हवाएं, पारा 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तो इस ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अदाकार जलाल अली उर्फ अब्दुल रहमान गाजी और प्रोड्यूसर सरकमाल तैकदन की कराची आमद। उमैर सना फाउंडेशन में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात, तोहफे भी दिए, केक भी काटा। अदाकार जलाल अली का कहना है कि पाकिस्तान आकर खुशी हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद का 75वां यौम पैदाइश। 90 उर्दू फिल्मों के लिए 140 गीत गाए। गाना सावन आए सावन जाए ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।